میں تو عزت پانا چاہتا ہے انسانوں کی نظر میں یا اللہ کی نظر میں؟ پھر دونوں کام کرنا کیا مگر اللہ کے لیے کرنا. انسانوں کے کام تو آنا مگر اس لیے نہ آنا کہ یہ راضی ہو, کہا یہ بھی راضی ہو اور میرا رب بھی راضی ہو, دونوں کی رضا کے لیے کام آنا. ٹھیک ہے کہ اللہ میں اسے راضی اس لیے کر رہا ہوں کہ تو راضی ہو, اور تو راضی میرے سے رہے گا اگر میں تیرے بندوں کے کام. اس لیے سامنے حل کر دیا گیا راضی کرنے میں, عبادت کرنے میں نہیں. بیٹا اللہ کو عبادت کے ذریعے راضی کرنا, اس میں بندے کو شامل نہ کرنا شرک ہے. بیٹا اللہ بندے کو خدمت کے ذریعے راضی کرنا, خوش کرنا, اس میں اللہ خوش ہے. تمہیں اللہ کے لیے اسے خوش کیا ہے. اب عبادت کر کے کسی کو خوش کرے وہ شرک ہے. ٹھیک ہے, وہ خدمت کر کے خوش کرو وہ حکم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ صحابہ کا یہی انداز تھا کہ وہ نبی کو بھی خوش کرتے تھے خدمت کر کے. اللہ خوش ہوگا, اللہ خوش ہوگا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوگا, اللہ خوش ہوگا. ہم اللہ کی خوشی پانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر رہے ہیں, وسیلہ بنا لیا. کیا بنا لیا؟ ٹھیک ہے. ہم ماں باپ کو ہم کیوں خوش کرتے ہیں, استاد کو کیوں خوش کرتے ہیں, غریب کو کیوں خوش کرتے ہیں, یتیم کو کیوں خوش کرتے ہیں, کیوں ان کی ہم مدد کرتے ہیں جب اللہ کہتا ہے میں مددگار ہوں. ہم کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے. ان کو خوش کریں گے تو اللہ ہم سے خوش ہو, اللہ خوش ہو. مگر یہ اللہ کی نہ عبادت ہے نہ یا کا نعبد و یا کا نستعین میں آتی ہے کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھ سے مدد مانگتے. یہ خوش کرنے میں آیا. ہم جو بزرگوں کے نام سے یہ صدقے خیرات لنگر کرتے ہیں یہ خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے, خوش کرنے کے لیے کہ ہمارے بڑے خوش ہوں گے. حدیث میں خوشی لکھی ہوئی ہے, یہ نہیں لکھا ہم انہیں راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں. اے خدیجہ, اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گوشت دیا, خدیجہ کی دوست کو دے, آج میری خدیجہ خوش ہوگی. کہ جب ہم بزرگوں کی عبادت ہی نہیں کرتے, ٹھیک ہے, بزرگوں کے نام کی نظر نیاز کرتے ہی نہیں ہم, تو پھر ہماری نظر نیاز حرام کون کہتا ہے؟ ٹھیک ہے, ہم تو خوش کرتے ہیں. یہی طریقہ نبی نے ہمیں بتایا. یہ جو ہم اولیاء اللہ کے نام پہ نظر نیاز کرتے ہیں یہ ہم انہیں خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں. ہمارا بھی یقین ہے کہ کھا وہ نہیں رہے مگر جن کو کھلا رہے ہیں وہ ان کے ماننے والے ہوتے ہیں. جب ماننے والا خوش ہوتا ہے تو جس کا وہ مان رہا ہے وہ بھی خوش ہوتا ہے, وہ بھی خوش ہوتا ہے. اس لیے کہا دوست کو دیکھ کر آنا, ایرا وغیرہ کو نہ دینا. ٹھیک ہے, تو میری خدیجہ خوش ہو. تو کوئی اولیاء اللہ کو خوش کرنا چاہے ایک راضی کرنا, ایک مدد مانگنا. ٹھیک ہے, ثواب ملے نہ ملے وہاں ثواب نہیں ہے کہ میری خدیجہ کے درجے بلند ہوں گے, میری خدیجہ کی قبر میں روشنی آئے گی, میری خدیجہ مجھ سے راضی ہو جائے گی. وہاں بہت ہی مختصر بیان کر دیا گیا کہ خوش ہوگی. کیا ہوگی؟ ٹھیک ہے, اگر ہم بھی اسی حصے کو رکھیں اپنے ذہن میں اور کسی کو کھانا کھلائیں, کسی کو پانی پلائیں
یعنی کہ لنگر کھلائیں، اور وہی حدیث ہماری نظر میں ہو کہ اللہ کے نبی نے یہ طریقہ بتایا اپنے گھروں کو خوش کرنے کا، یا جن سے تو محبت کرتا ہے یا جو تیرے ساتھ دوستی یا رشتہ رکھتے ہیں ان کو خوش مرنے کے بعد کیسے کیا جاتا ہے؟ وہ قبر میں بھی خوش ہوگا، کیا ہوگا مرنے کے بعد کیا؟ تو ہم میں ثابت ہو گیا ہم آج اپنے ماں باپ بزرگوں کو اگر وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو ہم میں خوش کرنے کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طریقہ بتا دیا خوش کرنے کا۔ تو ہم ہر روز خوش کر سکتے ہیں نا، طریقہ بتا دیا۔ جب ہم خوش کریں تو پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ جب تو دوسرے کو خوشی دے گا اللہ تجھے خوشی دے گا، پھر اللہ ان کی وجہ سے ہمیں بھی خوشیاں دیتا ہے۔ اللہ تو جانتا ہے نا فلاں خوش ہوا ہے، میں جانوں نہ جانوں، اس کے بدلے پھر اللہ کہہ رہے ہمیں خوشیاں دیتا ہے، جو ہماری مرادیں ہوتی ہیں وہ پوری کرتا ہے۔ تو اللہ کرتا ہے بے شک، تو مومن کے دل میں شک نہیں ہو رہتا۔ یہ وہ نظر نیاز کرتے ہیں لوگ جن کے دلوں میں شک نہیں ہے، شک نہیں، ٹھیک ہے؟ ان کو پتہ اللہ کے نبی نے یہ طریقہ بتایا تو اس لیے وہ شک نہیں کرتے، وہ نظر نیاز کرتے، ٹھیک ہے؟ خوش کرنے کے نبی نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ نہیں کیا، حدیث اللہ کی نہیں ہے کہ جاؤ ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوست کو دے کر آؤ آج اللہ خوش ہوگا۔ کیا کمال کر دیا، ٹھیک ہے؟ فرق بتا دیا کہ کچھ لوگ اللہ کو خوش کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کہتا ہے، اور نبی نے فرمایا اگر دنیا سے پردہ کرنے والوں کو بھی خوش کرو گے تو اس سے بھی اللہ ہی خوش ہوگا۔ اللہ کی خوشی کے لیے دنیا سے گئے ہوئے انسانوں کو بھی خوش کیا کرو، اور اللہ خوش ہو کر کیا کرے گا؟ جب وہ تم کسی کو نام کا کھانا کھلاؤ گے، اللہ کہتا ہے پھر میں جنت سے انہیں کھانا کھلاؤں گا اور بتاؤں گا فلاں نے تجھے خوش کرنے کے لیے میرے نام کا میرے مخلوق کو کھلایا تھا، میں تجھے خوش کر رہا ہوں تاکہ وہ میرا بندہ بھی خوش ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ خوشی کے لیے ہوتا ہے، اس لیے اسے عرس بھی کہہ دیتا ہے، خوشی، شادی خوشی کا نام ہے۔ اب فتویٰ لگا دیا جی یہ تو شادی ہے، کہا ہے شادی کا مطلب کیا ہے کہ خوشی کا گھر، خوشی کا گھر۔ تو خوشی میں کیا کرتا ہے انسان؟ اپنے گھر کو سجاتا ہے، مہمانوں کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، بٹھاتا ہے۔ تو اگر عرس اسی طرح تم کر رہے ہو تو یہ پھر جائز ہے۔ اگر وہاں مجرے کر رہے ہو، ٹھیک ہے، ڈھول بجا رہے ہو، ناچ رہے ہو، گانے گا رہے ہو، تو یہ ہمیں بھی پتہ ہے حرام ہے۔ وہاں اچھے برے اگر حاضر ہو گئے ہیں تو تم میں حرام لوگ تو نظر آگے جو حرام کام کر رہے ہیں ان لوگوں کو بھی دیکھو جو لوگوں کو کھانا پلانا پانی ہر چیز دے رہے ہیں، ان میں نہیں ہے، وہ تو ان کو خوشی کے لیے کر۔ یہ بھی جاننا لازم ہے کہ ہر جگہ تو مدرسہ اور مسجد ہی نہیں ہے، اچھے برے بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کئی عرصوں میں برے لوگ بھی آتے ہیں، کئی اچھے بھی آتے ہیں۔ جو اچھے آ رہے ہیں وہ روزہ پہ دعا کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، صدقے کرتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ اور جو نہیں ہے جانتے عظمت خوشی اظہار توکل، اللہ پہ بھروسہ کر کے دینا نہیں جانتے کہ اللہ انہیں خوش کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہم صدقے خیرات یہ لنگر کرتے ہیں اللہ پہ بھروسہ ہے ہمیں، یہ وہ بھروسہ ہے جو بھروسہ سب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ یہ بھروسے والا کرے گا، کیا کرے گا کہ اللہ پہ تو اتنا بھروسہ رکھ رہا ہے کہ اس بندے تک کھانا پہنچا نہیں ہے
تو پچا نہیں سکتا، اسے کھانے کی حاجت نہیں ہے، اسے تیرا دنیا کے مال کی ضرورت نہیں رہی، وہ قبر میں چلا گیا ہے، اسے تیری روٹی کی ضرورت نہیں، اور تو اللہ پہ اتنا بھروسہ کر رہا کہ میں بندے کو کھلاؤں گا تو اللہ اسے کھلا دے گا۔ اتنا تیرا توکل ہے اللہ پر، اتنا تیرا یقین ہے اللہ پر۔ تو یہ نظر نیاز اپنے ماں باپ کے نام، اولیاء کے نام، اپنے استاد کے نام یا نبی کی امت کے نام وہی کرے گا جسے اللہ پہ بھروسہ ہوگا۔ تو یہ بھروسے کی دلیل ہے کیا ہے کہ اللہ پہ تو اتنا بھروسہ کر رہا ہے کہ کھا تو خود رہا ہے، ٹھیک ہے، اور کہہ رہا ہے میرا اللہ میرے ماں باپ کو کھلائے، کھلا تو رشتہ داروں کو رہا ہے، اور کہا میرے ماں باپ خوش ہوں گے۔ کہا کھا تم جاتے ہو، تمہارے رشتہ دار جاتے ہیں، مسافر کھا جاتا ہے، غریب کھا جاتا ہے، کھانے میں تو نظر آ رہا ہے، مگر خوش ہونے کی بشارت اللہ کے نبی نے تیرے بڑوں کی دے دی کہ تیرے بڑے خوش ہوں گے۔ یہ شان ایسی ہے۔ تو جو ان چیزوں کا منکر ہو اس نے بھلی حدیث نہیں پڑھی کہ کھا خدیجہ کبریٰ کی دوست رہی تھی اور نبی نے کہا کہ خدیجہ خوش ہوگی۔ یہ کرم ہے اللہ کا، ایسا غیب پہ ایمان صرف انہی کا ہوگا جو جانتے ہیں اللہ کھلانے والا ہے، وہ جہاں مرضی چاہے جس کو مرضی چاہے کھلا دے، قبر میں بھی کھلا دے۔ اللہ خوش کرتا ہے، قبر میں بھی خوش کرتا ہے۔ ہم نے اسی لیے ہم نے کھانا کھلایا، لنگر کھلایا تاکہ ہمارے بڑے خوش ہوں قبر میں، مگر ہمیں نہیں نظر آ رہے۔ یہ ایمان غیب ہے، ہم غیب پہ اتنا ایمان رکھتے ہیں، نظر آئے نہ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا ہم نے وہ ایمان کر دیا، ہم اس پہ قائم ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اس وجہ سے یہ ختم جاری ہوئے، ماں باپ کے نام، بزرگوں کے نام لوگوں نے لنگر جاری کر دیا تاکہ شرک نہیں رہے، کیونکہ وہ بھی اللہ کے نبی نے گوشت کس کے نام کا دیا؟ خدیجۃ الکبریٰ کا نام لے کر کہ آج میری خدیجۃ الکبریٰ راضی ہو، جبکہ وہ دنیا سے چلی گئی۔ ہم بھی جب لنگر کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں غوث راضی ہوگا، کلندر راضی ہوگا، ماں باپ راضی ہوں گے جس کے نام کا ہم کریں گے۔ تو یہ لنگر نام کا ہے، ذبح نہیں کرا۔ کیا شان ہے کملی والے، ذبح اللہ کے نام پہ کیا، ذبح اللہ کے نام پہ کیا، اس کے بعد جو بانٹا وہ خدیجہ کے نام پہ بانٹا۔ ارے بانٹنے میں ہے کہ بانٹا گوشت کس کے نام کا تھا؟ کہا وہ خدیجہ الکبریٰ کو خوش کر دیا۔ ارے ذبح کس سے کیا؟ کہا وہ اللہ کے نام پہ کیا۔ تو پھر یہ کھانا حرام کیسے ہو جب دونوں چیزیں سامنے آ گئی؟ ٹھیک ہے، یہ شان ہے۔ بانٹنے میں تو غریب کا بھی مہنگا حصہ رکھا ہوا ہے، بانٹنے میں تو غریب کا بھی حصہ رکھا ہوا ہے اللہ نے، مگر ذبح میں کہا غریب کا نام نہیں لینا، مگر بانٹنے میں غریب کا نام لے لینا کہ اتنا غریب کے نام کا ہے، اور تاکہ یہ تو اللہ کے نام کا ہے پھر غریب کے نام کیوں کر رہا ہے؟ تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ اللہ غریب کے نام سے بھی دینے پہ خوش ہوتا ہے، غریب کو دینے سے۔ اس لیے کہا قربانی میں بھی حصے بنا دی، کیا بنا دی؟ مگر قربانی کرتے وقت تو نہیں کہا نا نام لینا ہے، جب اس کے حصے ہوں ذبح کرتے وقت اس میں بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہے، پھر اس کے بعد اس کے حصے کر لینا، ایک غریب کے نام، ایک اپنے نام، نام کہہ دیا، کیا کہہ دیا؟ اور جس نے قربانی دی ہے اس کا بھی حصہ اس کے نام کا بھی نکال دینا، نام کا حصہ نکالنا۔
ٹھیک ہے، اللہ کے نام تو وہ دے دیا گیا، اب بانٹنے کی باری ہے۔ اللہ کے نام دے دیا اس نے کہ میں نے یہ بکرا اللہ کے نام دیا، اب کہا بانٹنے میں ان کے ناموں پہ بانٹنا۔ ہم جب بانٹتے ہیں تو پھر ان ناموں پہ بانٹتے، کلندر کے نام کا بانٹ دیا۔ مگر یہ کیا ہے، جب ذبح ہوتا ہے، جب وہ چیز ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ نہیں کی ہے، اللہ کے نام پہ ہی ذبح کی ہے۔ مگر جب بانٹنے کی باری آتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں فلاں بن فلاں کو اتنا دے دو، ٹھیک ہے، یہ فرق ہے بس۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں واضح کر دیا کہ ذبح نہیں کیا انہوں نے، اٹھ کا گوشت تھوڑا نکال کے اسے بانٹا اور کہا اس سے میری ختیجہ خوش ہے۔ یہ شان ہے، اس لیے ولایت بادشاہ یہ غیب حاضر وجود ہے۔ ہم غیب کو بھی حاضر وجود سے ایمان رکھتے ہیں کہ وہ وجود راضی ہو رہا چاہے نظر آ رہا ہے نہیں، ٹھیک ہے، وہ وجود ہے جو قبر میں بھی ہے، اس کے بھی چہرے کو اللہ کہتا ہے مسکراہٹ دینا تیرے دینے پر، اس نیت سے دینا جو حدیث میں لکھ دیا گیا، پیروی کرنا اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے سے تو بانٹنا۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ کہا قبر والا خوش ہوگا جب تو دیکھا۔ یہ شان ایسی بیان کرتے ہم ختم یہ وہ، ارے یہ تو طریقے ہیں لوگوں کو جمع کرنے کے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ کھانا کھا سکیں، اس لیے رسمیں جاری ہوئی۔ یہ رسم ہے، اصل کیا ہے؟ کھانا کتنے لوگوں نے کھایا، کہ زمین ہمارا دین نہیں ہے مگر زمین پہ ہم نے سجدہ کرنا ہے۔ اصل کیا ہے؟ کیا سجدہ ہم زمین پہ کرتے ہیں یا زمین کو کرتے ہیں؟ دونوں میں فرق ہے۔ اللہ نے کہا زمین میں نے سجدے کے لیے پاک کی ہے، یہ نہیں کہا سجدہ تو اسے کر پاک ہے، یہ سجدہ تو مجھے کرنا۔ اسی طرح یہ ختم میں نعتیں، یہ چیزیں یہ ہم پڑھتے ہیں، یہ زمین ہے تاکہ لوگ دیکھ کے آئیں، دینا ہم نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس لیے زمین پہ سجدہ تو کرتے ہیں ہم مگر اللہ کی خوشی کے لیے، زمین کو خوش کرنے کے لیے سجدہ نہیں۔ یہ شان ہے، جب اس چیز سے انسان واقف ہوگا تو وہ ضرور کہے گا کہ میں بھی اپنے ماں باپ کے نام پہ کچھ صدقہ کروں، ٹھیک ہے۔ اور نبی نے اس جملے میں صدقے کا نام نہیں لیا، یہ بھی شان قریب حق ہے، یہ نہیں کہا ایسا صدقہ یہ میں صدقہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ کہا فلاں کو کھانا کھلا، وہ آج کھائے گی، کیا کھائے گی؟ تو میری ختیجہ خوش ہوگی۔ کیا کمال کر دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ایسی ہے کہ کہیں ہمیں چھوڑا ہی نہیں ہے کہ کوئی ہمیں گمراہ کہہ سکے، ٹھیک ہے، گمراہ کہہ سکے۔ اگر تم جانتے ہو کہ دنیا سے پردہ کرنے والا بھی جب تم کسی کو کھلاؤ گے اس کی نیت سے کہ آج وہ خوش ہو تو وہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے۔